اور سب سے بڑی بات جو انہوں نے آج کی ہے, جو مجھے بھی بہت زیادہ پسند آئی, کہ انہوں نے کہا چہرے دیکھ کے کام نہیں ہوں گے, قانون کے مطابق ہوں گے. میڈیا سمیت بکر کے ہر باسی کو بہتری نظر آئے گی, باتیں نہیں عملی کام کر کے دکھاؤں گا. ایمرجنسی کے حوالے سے دیکھیں وہاں بہت زیادہ پرابلم ہے, ہمیں ایمرجنسی میں خصوصاً ادویات ڈاکٹروں کی کمی رہتی ہے, اور پھر یہ جو ہے نا ڈاکٹروں کی سستی بھی ہمیں دیکھنے کو آتی ہے. بہت محنت کر رہی ہیں, کوئی شک نہیں ہے, لیکن صرف ادارے کے ہیڈ نے محنت نہیں کرنی, ایک پورے سٹاف کی کوارڈینیشن چاہیے ہوتی ہے. ہمارے بچوں کے مستقبل کا مسئلہ ہے, ہم بھی گزارش کریں گے کہ تعلیمی معیار کو بھی بہتر بنایا جائے. خود بھی فیلڈ میں ہیں, اور سب سے بڑی بات کہ ان کے ساتھ جو آفیسران ہیں وہ بھی فیلڈ میں آپ کو پہلی بار نظر آئے ہیں. ماضی میں یہ ہوتا رہا ہے کہ آفیسران سے اکثر یہی شکایت ہوتی تھی کہ دفاتر میں جو ہے وہ بیٹھے رہتے ہیں, فیلڈ میں نہیں نکلتے. ڈپٹی کمشنر جب بھی کوئی نیا آتا ہے تو اس طرح کے سرپرائز وزٹ اس کے آتے ہی ہوتے ہیں. اب آگے دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ سرپرائز وزٹ کیا اسی طرح قائم رہیں گے, کیا ان کا رزلٹ ملے گا. وہ پرعزم ہیں, بکھر کے عوام کے مسائل حل کرنا چاہتے ہیں, بکھر کی تعمیر و ترقی کے حوالے سے, بکھر کے عوام کی خوشحالی کے حوالے سے. ہیلتھ سیکٹر پر ان کا فوکس ہے. انہوں نے کہا جی میں روزانہ جو ہے رات 10 بجے ڈیلی بیسس پر DHQ ہسپتال کا وزٹ کرتا ہوں. پرائس کنٹرول مجسٹریٹ جو ہیں وہ کاغذی کارروائی تک محدود ہیں, فیلڈ میں نظر نہیں آتے. السلام علیکم, میں ہوں محمد سلیم گادی اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا بکھر. ڈپٹی کمشنر بکھر علی اکبر بھنڈر کی میڈیا سے تعارفی ملاقات. بکھر کی تعمیر و ترقی, عوام کی خوشحالی کے لیے اپنا ویژن روڈ میپ سامنے لے آئے. ان کا کہنا تھا کہ عوامی خدمت مسائل کا حل اولین ترجیح ہے. ارکان اسمبلی کو آن بورڈ لے کر میڈیا کے تعاون سے عوام کے مسائل کا حل یقینی بنائیں گے. جو بھی کام ہونے والا ہوگا ہر حال میں ہوگا. سرکاری محکموں کے افسران کو باقاعدہ ہدایات جاری کر دی گئی ہیں, کچھ وقت دیں. میڈیا سمیت بکر کے ہر باسی کو بہتری نظر آئے گی, باتیں نہیں عملی کام کر کے دکھاؤں گا, اور کام ہوتے ہوئے نظر بھی آئیں گے. آج کے پروگرام پر اسی پر بات کریں گے. میرے ساتھ موجود ہیں طارق حمید ملک صاحب اور ادریس عمران صاحب. بہت شکریہ سر ٹائم دینے کے لیے. طارق بھائی, ڈپٹی کمشنر علی اکبر بھنڈر نے اپنا ویژن روڈ میپ میڈیا کے سامنے رکھ دیا ہے, کیا کہیں گے آپ؟ بہت شکریہ جی. آج ڈپٹی کمشنر صاحب علی اکبر صاحب کی میں نے پریس کانفرنس اور پریس سے میٹنگ جو تھی وہ سنی. بڑا اچھا لگا کہ مختصر سی انہوں نے بات کی ہے, کوئی لمبی تمہید نہیں بات دی, ٹو دی پوائنٹ وہ صحافیوں سے انہوں نے گفتگو کی ہے. اور صحافیوں سے ایک جو انہیں ہیلپ چاہیے ہوتی ہے, امید ہوتی ہے, وہ صحافت سے گائیڈ لائن لینا ہوتا ہے, اور اس کا انہوں نے اظہار کیا کہ صحافیوں کے تعاون سے آپ نشاندہی کریں تو جتنا ہو سکے گا ورک کروں گا. دیکھیں اس شہر کے جو مین مسائل تھے پہلے بھی ہم کئی بار ڈسکشن کر چکے ہیں کہ شہر کی بیوٹیفیکیشن ہے, اور اس کے باقی جو صفائی ستھرائی کے انتظامات ہیں, اسٹریٹ لائٹ, اسی طرح پلانٹ اور گرین بیلٹ کی انہوں نے بات کی ہے. تو یہ ہمارے جو بنیادی ضرورتیں ہیں چھوٹی چھوٹی, یہ ضروری ہیں. اور ساتھ انہوں نے مہینے ڈیڑھ میں کاندیا بھی دے دیا کہ کیونکہ کن کو کہہ رہے ہیں, وہ ظاہری بات ہے صحافیوں کو کہہ رہے ہیں, اور صحافیوں نے پھر اس پہ اپ ڈیٹ بھی دینی ہوتی ہے کہ اگر انہوں نے کوئی بات کی ہے تو مہینے ڈیڑھ بعد کیا ہے, تو اس کا پھر آؤٹ پٹ بھی ملتا ہے. تو آفیسر کو سامنا بھی ہوتا ہے کہ صحافیوں کا کہ جو میں نے بات کی ہے کم از کم یہاں تو پوری کی جائے. ہسپتال کی بہتری کی انہوں نے بات کی. ایمرجنسی کے حوالے سے دیکھیں وہاں بہت زیادہ پرابلم ہے, ہمیں ایمرجنسی میں خصوصاً ادویات ڈاکٹروں کی کمی رہتی ہے, اور پھر یہ جو ہے نا ڈاکٹروں کی سستی بھی ہمیں دیکھنے کو آتی ہے. کبھی افسر کے اگر راؤنڈ ہوں تو پریشر لیتے ہیں, اس کے بعد وہاں ہر بندہ اپنی منمانی کرتا ہے. ڈاکٹر کم تو نہیں ہے, ذمہ دار اچھے, اور چیک اینڈ بیلنس, وہاں کیمرے بھی لگے ہوئے ہیں تو ساتھ ساتھ چیک ہوتا رہے تو میرے خیال میں مریضوں کو زیادہ فائدہ ملے گا. اور سب سے بڑی بات جو انہوں نے آج کی ہے, جو مجھے بھی بہت زیادہ پسند آئی, کہ انہوں نے کہا چہرے دیکھ کے کام نہیں ہوں گے, قانون کے مطابق ہوں گے. یہ بہت بڑا انیشیٹو ہے ہمارے لوگوں کے لیے کہ انہیں اتنی بڑی پذیرائی پبلک کو ملنی, پبلک کو اتنا بڑا رسپانس, اور میرٹ پہ انصاف اور قانون کے دائرے میں رہتا ہوا سب کچھ ریلیف ملنا. یہ کوئی انہوں نے چھوٹی بات نہیں کی, ہم اس کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں. اور اینڈ پہ انہوں نے جو ایک بات کیا کہ جب میں واپس جاؤں گا تو آپ اچھے الفاظ میں یاد رکھیں گے, میرے کام نظر آئیں گے. تو بہت بڑا جذبہ ہے, اور ہمیں امیدیں بھی ان سے بہت زیادہ ہیں. ایک چیز کو میں زیادہ تھوڑا اس پہ وضاحت کروں گا کہ ڈی پی ایس کے حوالے سے, ڈسٹرکٹ پبلک اسکول کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ اس میں بہتری لائی جائے گی. دیکھیں سلیم بھائی,
डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल वो स्कूल है कि आज जो बड़े बड़े ओहदों पे फाइज बैठे हैं वो डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल की मरहून मिन्नत है। एक वक्त था कि डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल दीगर अजला में इसकी मिसाल दी जाती थी। बखर में सर इतना इसका मेरिट था, इतना इसका तालीमी मियार था और इस लेवल का इस पे तवज्जो थी कि ये बहुत ये मैं कहता हूँ मिसालें दी जाती थी। अब क्या है, अब देखें एक वहाँ मैडम है हुमैरा दिलावर साहबा, बहुत मेहनत कर रही हैं, कोई शक नहीं है, लेकिन सिर्फ इदारे के हेड ने मेहनत नहीं करनी, एक पूरे स्टाफ की कोऑर्डिनेशन चाहिए होती है। स्टाफ जो पहला है उसे वहीं रहना दिया जाए, क्योंकि पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट जब तालीमी इदारों में होती है इदारे तबाह हो जाते हैं। रकबे के लिहाज से देखा जाए तो बहुत बड़ा स्कूल है, डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल का बहुत बड़ा रकबा है, बहुत हाई क्लासिक होती हैं, दीगर ये यूनिवर्सिटी लेवल तक भी आप इसे कर सकते हैं। लेकिन तवज्जो किसने देनी है, ये डिप्टी कमिश्नर साहब ने डायरेक्टली इस पर तवज्जो देनी है। हुमैरा दिलावर साहबा को हम अप्रिशिएट करेंगे कि इनको ही आगे कंटिन्यू किया जाए। बाज़ औक़ात कुछ चेंजिंग आती हैं ऑफिसर की तो वो नया बंदा लगा देते हैं, फिर रह जाता है तालीमी इदारा। इन्हीं में बेहतरी लाने की कोशिश की जाए, इन्हीं को साथ मिला के बच्चों का के मुस्तकबिल इसी में है कि किसी किस्म की मुदाखलत ना हो इदारे में, उससे उसके लिए बेहतरी की जाए। सबसे ज़्यादा मसला उधर है फंडिंग का, फंड कम होते हैं और डीसी साहब अकेले इसको देखते हैं, उनकी जिम्मेदारी उनके कंधों पे होती है, लेकिन ये हमारे बच्चों के मुस्तकबिल का मसला है। हम भी गुजारिश करेंगे कि तालीमी मियार को भी बेहतर बनाया जाए और पहले तसलसल को भी बरकरार रखा जाए। और साथ साथ देखें बहुत सारे अच्छे काम होते हैं, DPS जो स्कूल है इसमें मेहनत भी की जाती है, लेकिन इसे पब्लिक नहीं किया जाता ना। ये मीडिया पे इसके प्रोग्राम होते हैं, मुख्तलिफ तालीमी हवाले से होते हैं, वैसे सरगर्मियाँ होती हैं, खेलों के हवाले से होते हैं। थोड़ा पब्लिकली भी इसमें दिलचस्पी लाई जाए तो बहुत लोग लाइक करेंगे। ये ऐसा इदारा है कि थोड़ी सी इसमें तराश खराश की ज़रूरत है। ये बहुत परवान चढ़ने वाला इदारा है और हमारे बच्चों के लिए इससे बेहतर इदारा और कोई नहीं है। और मैं फिर यही गुजारिश करूँगा कि डिप्टी कमिश्नर साहब ने जिस तरह दिलचस्पी का इरादा किया, ये भरपूर अंदाज में इसमें दिलचस्पी भी लें और गए विज़िट भी रखें ताकि इसे खूबसूरत से खूबसूरत बनाया जाए। और इदारा की जो हेड हैं उनके साथ मिलके, दीगर स्टाफ के साथ मिलके बच्चों को बेहतर तालीम दी जाए ताकि DPS स्कूल का जो सबका रिकॉर्ड है उसको उसी पे लाया जाए और फिर DPS स्कूल की मिसालें दी जाएं। तो हम भरपूर अंदाज में हम सपोर्ट भी करेंगे और हम उम्मीद भी रखते हैं अली अकबर भंडर साहब से कि वो DPS को अच्छे पैमाने पे लेकर जाएंगे। राना साहब, आप तारफी मीटिंग में शामिल थे, क्या देख रहे हैं बखर के अवाम बेहतरी महसूस करेंगी? देखिए सलीम, जैसा कि तारिक भाई फरमा रहे थे कि कुछ बेहतरी देखने में आई है, बिल्कुल हमें भी, आप भी देख रहे होंगे, हमें भी बेहतरी देखने में आई है। तीसरा रोज़ है उनका आज भक्कर में चार्ज संभाले हुए, ख़ुद भी फील्ड में हैं और सबसे बड़ी बात कि उनके साथ जो ऑफिसरान हैं वो भी फील्ड में आपको पहली बार नज़र आए हैं। माजी में ये होता रहा है कि ऑफिसरान से अक्सर यही शिकायत होती थी कि दफातर में जो है वो बैठे रहते हैं, फील्ड में नहीं निकलते। ऑफिसर्स जो है वो फील्ड में निकले हुए नज़र आए हैं, चूँकि वो ख़ुद भी फील्ड में हैं। हर DC डिप्टी कमिश्नर जब भी कोई नया आता है तो इस तरह के सरप्राइज़ विज़िट उसके आते ही होते हैं। अब आगे देखना ये होगा कि ये सरप्राइज़ विज़िट क्या इसी तरह कायम रहेंगे, क्या इनका रिज़ल्ट मिलेगा। जो मैंने देखा आज की मीटिंग में, आज की जो तारफी मीटिंग थी उसमें अज़म था कुछ करने का उनका, मसाइल के हल के लिए वो पुरज़म हैं, बखर के आवाम के मसाइल हल करना चाहते हैं, बखर की तामीर और तरक्की के हवाले से, बखर के आवाम की खुशहाली के हवाले से एक अज़म रखते हैं, पुरज़म है, विज़न है उनका। देखें DHQ अस्पताल में मैंने उनसे 2 मसाइल डिस्कस किए, 2 से 3 मसाइल डिस्कस किए थे। DHQ अस्पताल की एमरजेंसी का मैंने उन्हें कहा था कि यहाँ पे बहुत से मसाइल हैं, मरीज़ों को यहाँ पे जो है वो परेशानी का सामना रहता है। उस पर उन्होंने कहा जी देखें मैंने फोकस किया हुआ है हेल्थ सेक्टर पर, हेल्थ सेक्टर पर उनका फोकस है। उन्होंने कहा जी मैं रोज़ाना जो है रात 10 बजे डेली बेसिस पर DHQ अस्पताल का विज़िट करता हूँ और जो है वो जो भी मामलात हैं, जो हिदायत मैंने दी होती हैं
ان کو میں اگلے دن جا کے چیک کرتا ہوں کہ کیا وہ تبدیلی نظر آئی ہے یا نہیں۔ تو چیک اینڈ بیلنس کا سب سے بڑی بات نظام جو ہے اگر اسی طرح رہا تو اس میں بہتری آئے گی۔ اس کے علاوہ دیکھیں سلیم شہریوں کی بنیادی سہولیات ہیں، صفائی ستھرائی کے کام وہ بھی آپ کو اب شہر میں نظر آ رہے ہیں۔ کل چھٹی کے روز بھی اے ڈی سی جی عباس رضا ناصر صاحب جو ہے مین شاہراہوں پر جو ہے وہ کام کرواتے ہوئے عملہ صفائی سے نظر آئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں بڑا اہم جو مسئلہ تھا وہ کالج روڈ کا تھا، وہاں کے تاجران کو تھا کہ وہاں پہ بہت بڑے گڑھے تھے اور وہاں متعدد جو ہے حادثات بھی ہو چکے ہیں، اس کی تعمیر کا کام شروع ہو چکا ہے۔ اسی طرح جو ہے ہم ڈی سی صاحب سے یہ بھی ریکویسٹ کریں گے کہ وہ بھی ایک بڑا مسئلہ تھا۔ اسی کے ساتھ ساتھ الہادی ہاسپٹل کے سامنے بھی جو ہے وہ روڈ انتہائی خستہ حالی کا شکار ہے، اس پہ بھی نوٹس لیں گے، اس کی بھی بہتری کے لیے وہ کام کریں گے۔ تو کام ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تیسرا میں نے ان سے کیا تھا کہ پرائس کنٹرول کمیٹی، آپ کے پرائس کنٹرول مجسٹریٹ جو ہیں وہ کاغذی کارروائی تک محدود ہیں، فیلڈ میں نظر نہیں آتے۔ تو انہوں نے کہا کہ آج میں نے اسی سلسلے میں یہ بھی بڑا مسئلہ ہے، اس سلسلے میں اہم میٹنگ بلائی ہوئی ہے پرائس کنٹرول کمیٹی کی۔ میں نے جو وہاں ماحول دیکھا، ڈی سی آفس کا ماحول دیکھا، تو وہاں پہ ہر جو بھی آفیسران آئے ہوئے تھے، جن کی میٹنگ سے 3 سے 4 میٹنگز تھی آج مختلف ڈپارٹمنٹ کی، ہر افسر جو ہے وہ پریشان تھا کہ اب کام کرنا ہوگا، جو میں نے دیکھا وہاں پہ۔ تو مجھے نظر آ رہا ہے کہ بہتری کے آثار مجھے نظر آ رہے ہیں کہ انشاءاللہ عوام کو جو ہے اگلے چند دنوں میں بہتری نظر آئے گی۔ جیسے طارق بھائی کہہ رہے تھے کہ جب وہ کہہ رہے تھے کہ جب میں یہاں سے جاؤں گا تو سرخ رو ہو کر جاؤں گا اور لوگوں کو محسوس ہوگا کہ بکھر تبدیل ہوا ہے۔ بہت شکریہ رانا صاحب، بہت شکریہ طارق بھائی۔ جی ناظرین، آپ نے ہمارے مہمانوں کی باتیں سنی۔ ڈپٹی کمشنر بکھر علی اکبر بھنڈا نے میڈیا سے ملاقات کے دوران مختصر مگر جامع طور پر اپنا ویژن بتایا اور واضح کیا جو کام کرنے کے ہوں گے وہ ہر حال میں ہوں گے۔ نیا ڈپٹی کمشنر کے آنے سے افسران بھی فیلڈ میں نکل آئے ہیں اور عوام کو سہولیات کی فراہمی کے لیے اپنے تئیں کوشش کر رہے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر علی اکبر بھنڈر کا میٹنگ میں ادریسی عمران رانا کے سوالات پر کہنا تھا کہ رانا صاحب آپ کو تبدیلی نظر آئے گی اور جب میں بکھر سے جاؤں گا تو بکھر کے عوام مجھے اچھے لفظوں میں یاد رکھیں گے۔ جلدی نئے پروگرام ساتھ حاضر ہوتے ہیں۔ اپنے میزبان محمد سلیم قادری کی اجازت، اللہ حافظ۔ اپنا بکھر، کیونکہ یہ اپنا ہے۔